بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قرآن کے گھر میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی، ایسا حسین اور نورانی چہرہ کہ کسی آنکھ نے ایسا جمال نہ دیکھا تھا۔ اس کے متعلق یہ حقائق مشہور ہے کہ اس بچے نے پیدا ہونے کے بعد 3 شب و روز تک اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا۔ ہر رات کو یہ اپنی ماں کے خواب میں آ کر کہتا، اے ماں، خدا واحد پر ایمان لے آ، ورنہ میں مر جاؤں گا لیکن تیرے دودھ کو منہ نہ لگاؤں گا۔ بالآخر اس عورت سے بچے کا درد دیکھا نہ گیا اور وہ مخفی طور پر ایمان لے آئی۔ ناظرین، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ترک قوم کب کفر کی طرف راغب ہوئی؟ دراصل ترک حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یافس کے زمانے سے النجا خان تک مسلمان تھے، لیکن ماں بعد مال و دولت کی فراوانی میں اس قدر غرق ہو گئے کہ انہوں نے خدا کو بھلا دیا اور کفر میں داخل ہو گئے۔ ترکوں میں یہ روایت تھی کہ 1 سال کا ہونے تک بچے کا نام نہیں رکھا جاتا تھا۔ قرآن کا بیٹا جب 1 سال کی عمر کو پہنچا تو اس نے پورے ملک میں دعوت عام کا اعلان کیا اور نام رکھنے کی رسم منعقد کی گئی۔ اس سے پہلے کہ کوئی نام تجویز کیا جاتا، یہ بچہ معجزانہ طور پر قدرت خداوندی سے بول پڑا اور کہا، میرا نام آغوز ہے۔ یہ دیکھ کر تمام حاضرین دنگ رہ گئے، کیونکہ اس سے قبل دنیا میں کسی نوزائیدہ بچے کا بولنا کہیں بھی دیکھا سنا نہیں گیا تھا۔ بزرگوں نے فیصلہ کیا چونکہ یہ اپنا نام خود ہی بتا رہا ہے تو یہی مناسب ہے۔ یہ تمام واقعات کتاب آغوز نامہ میں تفصیل سے منظوم بیان کیے گئے ہیں۔ آغوز خان پیدائشی ولی تھے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے نومولود عیسیٰ سے کلام کروایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں عزیز مصر کے دربار میں شیر خوار بچے سے گواہی دلوائی، اسی طرح آغوز خان کا بھی کلام کرنا بعید نہیں۔ بعض مورخین اور ترک روایات آغوز کے قرآن میں مذکور ذوالقرنین ہونے پر بھی دلائل پیش کرتے ہیں۔ آغوز کے جوان ہونے پر قرآن نے اپنے بیٹے اور بھائی گورخان کی بیٹی سے اس کی شادی کروا دی۔ آغوز خان نے اپنی بیوی سے تنہائی میں کہا، تیرا اور میرا رب ایک اللہ ہے جس نے پوری کائنات کی تخلیق کی ہے، اس کی وحدانیت پر ایمان لے آ اور اس کے احکام پر عمل کر۔ گورخان کی بیٹی نے اس بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور آغوز خان نے اس سے قطع تعلق کر لیا۔ قرآن کو کچھ عرصے بعد معلوم ہوا کہ آغوز کے تعلقات اس کی اہلیہ سے ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے اس نے دوسرے بھائی کیر خان کی بیٹی سے اس کی شادی کروائی، لیکن وہ بھی آغوز کی تبلیغ پر ایمان نہ لائی۔ آغوز نے اس سے بھی اپنا بستر الگ کر لیا اور گفتگو ترک کر دی۔ ایک دن آغوز خان نے اپنا چچا اور خان کی بیٹی کو دیکھا، وہ اسے پسند آئی، اس کے پاس جا کر اپنے عقیدے سے آگاہ کیا اور اس کو دین حق کی دعوت دی۔ وہ لڑکی ایمان لے آئی۔ آغوز خان نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ ایک روز جب آغوز خان شکار کے لیے گیا ہوا تھا، اس کی پہلی 2 بیویوں نے قرآن کے پاس جا کر آغوز کے الگ دین پر ہونے اور اس سے قطع تعلق کرنے کے متعلق آگاہ کیا۔ قرآن یہ سن کر آگ بگولا ہوا اور اپنے سپاہیوں کو جمع کر کے آغوز کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ آغوز کی مسلمان اہلیہ نے آدمی بھیج کر اس کو اطلاع پہنچائی اور آغوز کی حامی اور نزدیکی سپاہی اس کے ساتھ ہو گئے۔ جنگل میں ماں باپ بیٹے کے درمیان لڑائی میں آغوز کو فتح حاصل ہوئی اور قرآن تیر لگنے سے ہلاک ہوا۔ آغوز خان نے جنگ میں فتح پا کر حکمرانی سنبھالی اور قوم کی اکثریت اس پر ایمان لے آئی۔ 70 برس تک اس نے مختلف علاقوں پر یورش کی اور دین کی دعوت دی۔ کتاب شجرہ تراکمہ کے مطابق آغوز خان نے ہندوستان پر حملہ کر کے کشمیر کو فتح کیا۔ اس کے بعد چین، ایران، مصر، شام کے ممالک کو بھی فتح کرنے کا ذکر موجود ہے۔ خلجی، کارلک، ایوز قبائل بھی آغوز خان سے منسوب ہیں۔ آغوز خان کا زمانہ 5000 سال قبل کا بتایا جاتا ہے۔ اکثر روایات کے مطابق یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم عصر تھے۔ موجودہ ترک اقوام کی اکثریت اپنا شجرہ آغوز خان سے منسوب کرتی ہیں۔ یوں ترکمانستان، افغانستان، برصغیر پاک و ہند، ایران، عراق، ترکی، آذربائیجان اور شام کے ترک قبائل آغوز خان کی نسل سے ہیں۔ آغوز خان کے 6 بیٹے ہوئے اور ان سے اس کے 24 پوتے ہوئے۔ ہر کسی نے ترکوں کے ایک مشہور قبیلے کی شکل اختیار کی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں ایک نئی
تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔